رہے ہیں سبی کا، جہاں جمعیت العلماء اسلام پاکستان کے قائد مولانا محمد خان شیرانی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ مکران کے دورے سے کل ہم واپس ہوئے تھے اور پروفیسر صاحب کی کافی دنوں سے تجویز تھی اور اصرار بھی تھا کہ سبی میں مرکز کھولیں، لیکن جو تاریخ پہلے انہوں نے مقرر فرمائی تھی وہ ہماری مصروف تھی، تو پھر ہم نے کہا کہ آج کے دن کے لیے کہ اگر ساتھیوں سے آپ مشورہ کریں اور یہ مرکز کا افتتاح آج کے دن ہو جائے تو ہم شاید اس میں آ سکیں۔ تو انہوں نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آج کے دن کا رابطہ مرکز کے افتتاح کے لیے یہی کوئی 10 بجے یا 11 بجے مقرر کیے تھے، اور جس کے لیے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ افتتاح ہو چکا ہے، اور ہمارے اس مہم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جو پرانے ساتھی ہیں جنہوں نے کافی قربانیاں دی ہیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، بعض حضرات شہید بھی ہو چکے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کا سیاسی موقف تھا سیاست علی نہج نبوت کا۔ تو اور سیاست علی نہج نبوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ اس سیاست کا کوئی اجرت ہوتا ہے، نہ اس سیاست کا کوئی تعریف اور توصیف کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام فرمایا کرتے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اپنے اس رہبری کے بدلے میں نہ آپ لوگوں سے کوئی اجرت چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی تعریف۔ مگر آج کل کی جو سیاست ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر ہو، 3 چیزوں کا ملغوبہ بن چکا ہے۔ منافقت کا، یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور عداوت کا، ایک دوسروں کو مکھے دکھانا، اور تجارت کا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عہدے یا پیسے کا سودا کرنا۔ تو ہمارے اس رابطہ مہم کا جو اصل غرض ہے وہ سیاست علی نہج نبوت کا جو پس منظر میں چلا گیا، یا پھر ہمارے پرانے ساتھی جو مایوسی کے شکار ہو چکے ہیں، یا پھر اب ہمارے جماعتی نظم کے صفوں میں یہ باتیں گشت کر رہی ہے کہ سیاست اگر ہو تو پھر تجارت کے نہج پہ ہو، یعنی پیسہ لگایا جائے اور پیسہ کمایا جائے۔ باقی جو نظریات اور اصول کی سیاست ہے وہ اس وقت نہ کارآمد ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سیاست علی نہج نبوت اب بھی کارآمد ہے اور اب بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ مروجہ سیاست میں جھوٹ بولا بھی جاتا ہے اور جھوٹوں کی پیروی بھی کی جاتی ہے، اور سچ اور حق کو صاف ستھرا قوم کے سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ قوم کو ابہام میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو اس رابطہ مہم کا مقصد ایک یہ ہے کہ پرانے ساتھیوں کے درمیان رابطہ ہو تاکہ مایوسی سے محفوظ رہیں، سیاست علی نہج نبوت کا احیاء ہو جیسا کہ ہمارے اکابر کا وتیرہ تھا، اور پھر مراکز اس لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ ساتھیوں کو آپس میں مل بیٹھنے، تبادلہ خیال کرنے، مسائل کا تحلیل و تجزیہ کرنے، بین الاقوامی علاقائی اور ملکی حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے کوئی موزون جگہ ہو۔ جو آج صبح میں پروفیسر عبدالحی صاحب نے اپنے گھر کے ساتھ جو بیٹھک تھا وہ بطور رابطہ مرکز
مقرر کیا اور اس کی افتتاح کی گئی، اور اسی طرح مرکز کو آباد کرنا تاکہ لوگوں کے مشکلات میں معاونت ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ المسلم، اللہ بندے کا کام سنوارتا رہتا ہے جب تک بندہ دوسروں کے کام کے سنوارنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان مراکز کا جہاں رابطہ مقصود ہے وہاں لوگوں کی مشکلات میں معاونت بھی مقصود ہے، چاہے قبائلی جھگڑے ہوں، چاہے دفتری کاروبار ہوں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو ہمارے یہاں آنے کا تو بنیادی مقصد یہ ہے۔ سر سب سے پہلے کہ دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہوگی، مغرب ایک طرف اور مشرق دوسری طرف۔ مشرق میں چین اور روس ہوگا اور اس کے اتحادی ہوں گے، مغرب میں امریکہ، فرانس، برطانیہ اور اس کے اتحادی ہوں گے۔ اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو سنی مسلمان ہیں ان کو اسرائیل کے قریب لایا جائے گا، اور جو ایران اور شیعہ مکتبہ فکر ہے وہ اسرائیل کا فریق بنایا جائے گا۔ تو جب مغرب اور مشرق کی جنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ تمام سنی مکاتب فکر جو ہیں وہ مغرب کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ترکی اسرائیل کو 1999 میں 1949 میں تسلیم کر چکا ہے، اور اردگان صاحب جو اس وقت کچھ اس کے ساتھ بعض معاملات میں اختلاف رکھا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی کہتا ہے کہ اسرائیل سے تجارتی روابط ہونے چاہیے، اور ترکی نیٹو کا بھی حصہ ہے۔ تو اگر مشرق اور مغرب کا جنگ ہوتا ہے تو ترکی وہ تو پھر مغرب کے ساتھ ہوگا، ایران جو ہے وہ مشرق کے ساتھ ہوگا۔ تو مشرق اور مغرب کا جنگ طبعاً سنی اور شیعہ کا جنگ بھی بن سکتا ہے۔ عراق اور ایران کے درمیان کشیدگی کے ماحول کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو اگر سنی اور شیعہ کے جنگ سے مفادات کو حاصل کیا جائے تو پھر شیعوں کے آپس میں جنگ زبان کا ہوگا، یعنی عرب اور عجم کا۔ تو یہ تو ابھی اس کے لیے جاری ہے، کیونکہ امریکہ فرانس اور برطانیہ کو اپنا ہم نوا بنا چکے ہیں، اور امریکہ سمجھ رہا ہے کہ روس انتشار کا شکار میں نے کر دیا ہے، اب اس کے سامنے ہدف ایک ہے، وہ چائنا ہے، تاکہ اس کا گھیراؤ کرے۔ تو یہ امکانات تو ہے۔